صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس تاخیر میں جو مصلحت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کیا بہترین سوچ رہے ہیں۔ جب تم خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہو اور سوچتی ہو کہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری من پسند چیزوں سے تمہیں کبھی کبھار آزماتے ہیں، اور اس آزمائش کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھنا۔ یہ آزمائش جو ہے تمہیں اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے تو آتی ہے اور تمہیں نوازنے کے لیے تو آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی رہنا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہیں وہ عطا کریں گے کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ایک ایک دعا سے واقف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کیا مانگ رہی ہو، تو پھر تم کیوں پریشان ہو جاتی ہو، کیوں مایوس ہو جاتی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، تم اس بات پر یقین رکھ لو کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن لیں گے۔ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈالنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں اللہ پاک نے اپنے قریب کرنا ہے، تمہیں نکھار دینا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا پر اسی طریقے سے کن فرمانا ہوگا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہارے لیے چاہتے ہیں تو کیا تم اپنے لیے اس سے بھی بہتر چاہ سکتی ہو؟ نہیں نا، پھر کیوں پریشان ہو جاتی ہو، پھر کیوں مشکل لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا جو ہے وہ بالکل ممکن ہے۔ تمہارے صبر کے بدلے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کر دیں گے۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کر کے تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر لے کر بہترین سے نواز دیں گے۔ اور جو ماں سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس آزمائش میں تمہیں ڈالا ہے، ہو سکتا ہے اس آزمائش سے گزار کر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہو، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آسانیاں فرما دیں گے۔ اور سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکل آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دعا مانگنے کی اور سجدہ کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے توڑیں اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے جوڑیں اسے سارے توڑنے میں مل جائیں پھر بھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتی رہنا، پابندی کے ساتھ نماز اور قرآن پاک پڑھتی رہنا، اللہ پاک سے دعا کرتی رہنا، انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج جو میں آپ لوگوں سے میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف سورہ قریش۔ میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کوسچن آف دا ڈے ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیا آپ مجھے بتا دیں گی کہ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپی میں تھوڑی سی پریشان ہوں۔ کیا صحت کے لیے بھی سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری، آمین ثم آمین۔ بالکل میری پیاری بہن، آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں، دیکھیں اللہ پاک نے شفا دینی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا سورہ یوسف پڑھنے کا وسیلہ بناؤ، تو آپ بالکل پڑھ لیں۔ اور میرے چینل پر جو ہے سورہ رحمان سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز موجود ہے بیٹا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کریں، اس میں جو طریقہ میں نے بتایا ہے پانی پر دم کر کے جس طریقے سے پینا ہے آپ وہ بھی سن لیجئے گا۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دیں، آپ کو بھی شفا دے بیٹا، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا یہ سوال ہے، ہم تہجد کی نماز کے وقت دعا کرتے ہیں تو کیا آپی ہم فرض نمازوں کے بعد بھی وہی دعا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے جواب دے دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں میری بہن، آمین ثم آمین۔ جی بالکل میری پیاری، جو آپ تہجد کی نماز میں دعا مانگ رہی ہیں وہ آپ فرض نمازوں کے بعد بھی مانگ سکتی ہیں۔ بیسکلی دیکھو میری پیاریوں، ہم نے دعا کو کرنا ہے، تو میری پیاری اصل جو بات ہے نا، دعا آپ نے کرنی ہے، چاہے آپ فرض نماز کے
بات کریں، چاہے آپ تہجد کی نماز کے بات کریں، چاہے آپ نفلی عبادت کے بات کریں، چاہے آپ تسبیحات کرنے کے بات کریں، چاہے آپ درود ابراہیم پڑھنے کے بات کریں، چاہے آپ صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بات کریں، یا جو آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے عبادت کرنے کی، آپ نے ہر حال میں دعا کرنی ہے اور آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے کن فرمانا ہے۔ میری پیاریو، اگر ایک بات ہے، ہم کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہونا اور ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہمارے دل میں اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، وہ بھی کنیکشن اللہ پاک کے پاس جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، تو آپ جو ہے ضرور دعا مانگے، اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ آپ ضرور دعا مانگے۔ دیکھیے اصل بات ہے، ہم نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی اور ہم نے مانگتے رہنا ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ پیاریو دیکھو، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، بس وقت لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ میری پیاریو ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں۔ کھانا بناتے ہیں، جب بنانے کے لیے ہمیں پہلے کتنی ساری چیزوں کو ریڈی کرنا پڑتا ہے، صبر کرتے ہیں نا، ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے لیے ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاریو، دعا کی قبولیت کے لیے بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہو، یا ہم جو ہے مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہو کہ یہ بار بار مجھ سے مانگے، تو میری پیاری بالکل آپ دعا مانگے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی صلاۃ الحاجات کی نماز جو ہے رات سونے سے پہلے آپی پڑھ کر سو سکتی ہوں؟ آپی مجھے عشاء کے بعد جو ہے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، تو مجھے جواب دے دیجیے گا کہ جب میں سونے لگوں تو اس سے پہلے جو ہے نوافل ادا کر لوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری، آمین ثم آمین۔ بالکل میری پیاری، آپ سونے سے پہلے جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھ سکتی ہیں، بلکہ میں خود جو کرتی ہوں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ میں سونے سے پہلے ہمیشہ جو میری روٹین بنی ہوئی ہے، اب تو کافی سال گزر گئے اس روٹین کو، الحمدللہ الحمدللہ، میں خود جو ہوں 2 نوافل شکرانے کے، 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر سوتی ہوں۔ چاہے بیٹا بے شک میں نے 2 گھنٹے کے لیے بھی سونا ہے نا، لیکن بیٹا پڑھ کر ضرور سونا ہے۔ تو آپ بھی میری پیاریوں کے سن رہی ہیں تو آپ بھی اپنی روٹین میں اس طریقے سے شامل کریں، کیونکہ میری پیاریوں دیکھو، ہم دن بھر میں جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ان کو دیکھیں تو کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، تو ہمیں بیسکلی اللہ پاک کا شکر ادا کر کے سونا چاہیے۔ تو میری پیاریوں، ہم بہت گنہگار ہیں، میں خود بہت گنہگار ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے میرے گناہوں کو۔ ہمیں اللہ پاک سے سونے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میری پیاری صلاۃ الحاجات تو میں کہوں گی آپ ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اچھا، صلاۃ الحاجات سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک اور بھی سوال آیا تھا، وہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو وہ میری بہن کا سوال یہ تھا کہ آپ ہی صلاۃ الحاجات جو ہے کیا ایک اسپیسیفک دعا کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو میری پیاری، اگر آپ سن رہی ہیں تو بالکل آپ کی جو بھی دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں، میں آپ کو ٹائم بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، اور نماز تہجد کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں، بس آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے ایکسٹرا سجدہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے ہم، تو آپ کو بھی اس بارے میں معلوم ہوگا، تو اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹیل سے کہ صلاۃ الحاجات کے نوافل چاہے آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں، آپ ان اوقات میں جو ہے پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، میری بہن لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، میں آپ کی ویڈیوز کو کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں آپی۔ جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی تب آپ کی ویڈیوز اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے سجیشن میں آئیں، اور آپی الحمدللہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی ہوں، اور درود ابراہیم پڑھنے سے بھی بہت زیادہ سکون ملنے لگ گیا ہے آپی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں آپی، کیونکہ سسرال میں کافی ساری پرابلمس چل رہی ہیں، اب جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، ہسبینڈ کی بات بھی آپی بری لگنے لگ گئی ہے۔ تو آپ مجھے اس چیز کا کوئی حل بتائیں کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، میری امی کا جب انتقال ہوا تو بس آپی اس کے بعد جو ہے گھر میں دل ہی نہیں لگتا، اور سسرال والوں کی ذرا ذرا سی بات جو ہے دل پر لے لیتی ہوں، تو آپ مجھے اس چیز کا حل ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ اپنے گھر میں بھی خوش رہیں میری پیاری، اللہ پاک آپ کی امی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، میں آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں، اور اگر ان کی سچویشن سے کوئی بھی میری بہن ریلیٹ کر رہی ہے تو میری باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ مجھے پتا ہے ماں کے جانے کا دکھ جو ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں فیس کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر زندگی میں کوئی اور دکھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کی محبت اور ماں کا جو میں کہوں گی کہ احساس ہے نا، وہ ہمارے اندر سے کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے نا، آپ اس ڈپریشن سے باہر ہی نہیں آئیں، آپ اس چیز سے باہر ہی نہیں آ سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ گئی ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، بتانے
آنے والا نہ ہو۔ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی بہنیں موجود ہیں نا، بہنوں سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا، آپ ان کے ساتھ اپنی کنڈیشن کو شیئر کریں، آپ ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کریں، ورنہ دیکھیں اگر آپ اس طرح سوچتی رہیں گی نا تو اس طرح تو بیٹا آپ کا گھر خراب ہو جائے گا اور آپ کی بنی بنائی جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، بچے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ بھی جو ہے تھوڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو دیکھیں نا کس کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے نا۔ تو آپ ایسا کریں، اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کریں، اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں امی کا جو غم ہے میں سمجھ سکتی ہوں، بہت بڑا غم ہے، لیکن دیکھیں ہم سب نے وہیں جانا ہے، میں نے وہیں جانا ہے، آپ نے وہیں جانا ہے، اللہ پاک کے پاس جانا ہے نا۔ تو میری پیاری آپ بس اللہ پاک سے دعا کریں، اپنی امی کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو صبر دیں، سکون دیں، اور آپ جو ڈپریشن میں ہے نا آپ سورہ دہا پڑھیں۔ میں نے اپنی سٹوری شیئر کی ہوئی ہے سورہ دہا سے ریلیٹڈ، اس میں نے اپنے ڈپریشن کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور میری پیاری ایک میری ویڈیو ہوگی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں بھی بات شیئر کر سکتی نا، لیکن وہ ویڈیو آپ کی ضرور ہیلپ کر دے گی۔ اس کا میرے خیال سے آئی تھنک ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو اسٹے ہیپی، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اور آپ سورہ دہا لازمی پڑھا کریں، آپ سورہ دہا جو ہے 3 مرتبہ صبح اٹھتے سال پڑھیں، اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ سورہ دہا چھوٹی سی آپ 1-2 بار پڑھیں گی، آپ کو یاد بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ دیکھیں پریشانی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی، آپ اپنا نقصان کریں گی، دیکھیں اللہ پاک کی رضا میں ہمیں راضی ہونا پڑتا ہے۔ اور آج میں اگر آپ کو سمجھا رہی ہوں نا، تو ایک وقت میں نے بھی آپ کی سچویشن کو فیس کیا ہے، اور میں تقریباً چھوٹی سی تھی تو تب میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میری امی کا انتقال ہوا، سب چیزوں کو دیکھا ہے، تو میں آپ کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے یہ سب باتیں بتا رہی ہوں۔ اللہ پاک آپ کی کنڈیشن جو بھی پرابلم ہے اللہ پاک اس کو ٹھیک کریں، اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بات کو شیئر کریں، اور انہیں بتائیں کہ آپ ان چیزوں سے گزر رہی ہیں، دیکھیں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے نا، کسی کو بتائیں گی تو ہی تو آپ کی ہیلپ ہو سکے گی۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آپ پر کرم کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات میں نے دیے، میں نے یہی سوچا کہ ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ کوسچنز آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ویڈیوز میں جو ہے شامل کرتی رہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کے جو سوالات تھے وہ کلیئر کر پائی ہوں گی، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے ہیں، میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی امید کروں گی آپ اور آپ کی پیاریاں اور حسنین جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور آپ سب کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، جیسے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول و منظور فرمایا، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی، جو کہ آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کس طریقے سے میری ناممکن دعا کو ممکن کر دیا ہے۔ جو آپ ہی انسان میری زندگی سے جا چکا تھا، اللہ پاک نے آپ ہی اس انسان کو واپس میری زندگی میں بھیج دیا۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ ہی جن بہنوں کی آپ میری کا سٹوری شیئر کرتی ہیں، میں بھی آپ کو کافی عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی، بس ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے میری کا سٹوری شیئر کی تھی، تو انہی سٹوریز میں ان بہنوں نے بولا تھا کہ میں اپنی میری کا سٹوری اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اگر کوئی پریشان ہے تو میری سٹوری سے کوئی ریلیٹ کرے اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو بس میرا بھی یہی مقصد ہے اپنی کہانی آپ کی پیاریوں تک پہنچانے کا، کہ اگر کوئی بھی میری سٹوری سے ریلیٹ کرتا ہے تو وہ پریشان بالکل نہ ہو، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کہانی کسی کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے تو اللہ پاک آپ ہی مجھ سے راضی ہوں، آپ یہ دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ بالکل میری پیاری بہن، اللہ پاک ضرور آپ سے راضی ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے ابو کے ایک فرینڈ تھے، تو آپ ہی وہ دوسری سٹی میں رہتے تھے، پھر ان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ لوگ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپ ہی کوئی شاپنگ وغیرہ بھی کرنی تھی، تو بس آپ ہی ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ بالکل آپ ہی فیملی ٹرمز تھے ہم لوگوں کے، میرے ابو اور ان کی جو ہے 20 سال پرانی دوستی تھی۔ آپ ہی فیملی گیدرنگز میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہر طرح کے فنکشن میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور ان کی وائف وغیرہ سب لوگ ہمارے گھر ہی رہ رہے تھے، سب لوگ مل کر آپ ہی شاپنگ وغیرہ پر جا رہے تھے۔ تو آپ ہی جب ہم شاپنگ وغیرہ پر جاتے، بڑے بیٹے جو ہے وہی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے، تو آپ ہی بس اسی طریقے سے جو ہے ان کی میری بات چیت سٹارٹ ہو گئی۔ اب آپ ہی فیملیز کو بھی تھوڑا بہت اس بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں ان کو پسند کرتی ہوں۔ پھر ان کی امی نے ایک دن میری امی کو یہ بات آ کر بولی کہ دیکھو میں جو ہوں بہت چیزیں نوٹ کر رہی ہوں، تمہارے گھر کسی مقصد کے تحت رہ رہے ہیں۔ آپ ہی امی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اب میں پاس بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اس بارے میں ساری بات سمجھ آ گئی تھی، میں نے آپ ہی اپنی امی کو جو ہے لوپ میں لیا، اپنی امی کو ہر ایک بات بتا دی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی شروعات ان کے بیٹے کی طرف سے ہوئی تھی، اور انہوں نے ہی امی کہا تھا کہ انشاءاللہ بہن کی شادی
ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ اب آپ ہی امی کو بہت زیادہ غصہ آیا، امی نے مجھے ڈانٹا بھی اور امی نے کہا کہ دیکھو اب وہ لوگ ہمارے گھر جب تک رہ رہے ہیں تو تمہاری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ان لوگوں کے ساتھ باہر آنا جانا بالکل بند ہو گیا ہے۔ آپ ہی ان لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی اور آپ ہی ایک ہفتے بعد ان کی بیٹی کی شادی تھی، آپ ہی میری پوری فیملی ان کی بیٹی کی شادی پر گئی، مجھے میرے گھر والے نہیں لے کر گئے۔ بیچ میں ان کی امی اور میری امی کی جو بات ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے آپ یہ سارا معاملہ جو تھا وہ بگڑ گیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ آپ ہی پریشان ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے وسیلے بنا دیں۔ آپ ہی میری بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری دوست ہے، اس نے آپ ہی مجھے کہا کہ تم درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت کا پتہ ہے، دیکھ لینا اللہ پاک ضرور تمہارے لیے آسانیاں کریں گے۔ تم ایسا کرو کہ درود ابراہیم جتنا ہو سکتا ہے تم پڑھا کرو، تمہارے لیے جتنی آسانی ہے۔ ہر وقت درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی۔ آپ ہی پہلے میں سر پر دوپٹہ بھی نہیں رکھتی تھی، آپ ہی میری روٹین ایسے بن گئی، اپنے پراپرلی سر کو کور کرنا شروع کر دیا، میں ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، ان کے بیٹے سے میرا کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ آپ ہی مجھے دکھ اس چیز کا تھا کہ بیٹے نے بھی آپ ہی وہاں پر جا کر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، بہن کی شادی کو بھی انجوائے کیا۔ آپ ہی انہوں نے مجھے ایک بار بھی کال یا میسج کر کے یہ نہیں بولا کہ ہاں تمہیں بھی آنا چاہیے تھا، یا جو بھی ان کی امی نے میری امی کو باتیں بولی ہیں غلط بولی ہیں۔ نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ محبت ہے، کیونکہ آپ ہی ایک طرف میں دعا میں مانگ رہی تھی جبکہ میں دعا میں نہیں بھی مانگنا چاہ رہی تھی، تو آپ ہی خود بخود جب میں درود ابراہیم پڑھتی تھی تو آپ ہی میری دعا پر ان کا نام آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے تو چینج کیا ہی، وہاں پر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ ہی وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو چکے تھے، مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا، بس آپ ہی میں نے بہت ساری غلط فہمیاں اپنے ذہن میں بنا لی تھی، سوچ لیا تھا کہ وہ لوگ جب ہمارے گھر رہ رہے تھے تو انہوں نے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے شاید میرے سے اسی لیے ہیلو ہائی کی ہوگی۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہم دونوں کے بیچ میں بن چکی تھی، جب اللہ تعالیٰ بیچ میں جو کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تقریباً 8 مہینے گزرے ہی تھے تو آپ ہی وہ لوگ ہمارے گھر خود بخود رشتہ لینے کے لیے آ گئے۔ آپ ہی بس ان کی امی خوش نہیں تھی لیکن ان کے ابو بہت زیادہ خوش تھے، جب ان کے ابو کو اس بارے میں انہوں نے خود بتایا۔ آپ ہی جب وہ ہمارے گھر میں آئے وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو چکے تھے۔ آپ ہی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو میں کہتی تھی کہ نماز پڑھ لیا کرو، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے وہ 5 وقت کے نمازی ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو چکے تھے۔ بس آپ ہی جب وہ لوگ رشتہ لینے کے لیے آئے تو ان کی امی بالکل خاموش ہی بیٹھی رہی، ان کے ابو نے آ کر میرے ابو سے خود بات کی۔ ابو کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی امی اس بارے میں خوش نہیں ہیں، لیکن آپ ہی ابو نے اپنی دوستی کا مان رکھتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں بول دی۔ آپ یقین کریں کہ میرے لیے تو وہ دن عید کا دن تھا، اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میری امی مجھے کمرے میں لینے کے لیے آئیں، امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے رشتے کی نیچے بات چل رہی ہے تو تمہارے ابو تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ تو آپ ہی میں جب نیچے اتر کر جا رہی تھی تو آپ ہی میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اور درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے میں آپ ہی نیچے ڈرائنگ روم میں گئی اور ان کے سامنے جا کر بیٹھی۔ آپ ہی ان کی امی نے مجھے بالکل پیار نہیں کیا اور نہ ہی آپ ہی ان کی امی نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ بس آپ ہی خیر میں نے انکل سے اچھے طریقے سے بات کی اور آپ ہی ان کی بیٹیاں آئی ہوئی تھی ان سے بھی اچھے طریقے سے بات کی۔ بس آپ ہی اس طریقے سے جو ہے میری بات وغیرہ پکی ہو گئی، تو آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری جو بیٹی ہے جس کی شادی انہوں نے کی تھی تو آپ ہی وہ باہر چلی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بس اب وہ اگلے مہینے آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ منگنی وغیرہ چھوڑ کر ڈائریکٹ جو ہے شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ آپ ہی ابو نے ہر چیز کی ہاں کر دی، ہمارے گھر میں جو چیز ابو کہہ دیتے ہیں اس کے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا روک جو ہے وہ مجھے لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ ہم لوگ بھی تیاریاں کر رہے تھے، وہ لوگ بھی تیاریاں کر رہے تھے۔ آپ ہی شادی سے تقریباً 3 دن پہلے آ کر ان کی امی نے آپ ہی میری امی کو بہت ساری عجیب عجیب طرح کی باتیں سنائی، اور تم لوگ ہم لوگ کو امیر دیکھ کر اپنی بیٹی کو جو ہے ہمارے گھر بھیج رہے ہو، نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو۔ اب آپ ہی ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی امی ہمارے گھر آ کر کیا کچھ بول رہی ہیں۔ آپ ہی میرے ابو کو بھی غصہ آیا، میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی میری بیٹی میرے گھر ہے اور نہ ہی میری بیٹی میرے پر بوجھ ہے، آپ لوگ خود ہمارے گھر آئے تھے تبھی میں نے اپنی دوستی کا مان رکھتے ہوئے اس بات کو آگے چلایا تھا، تو ہماری طرف سے بھی اس رشتے کو ختم سمجھے۔ آپ ہی جہاں پر بالکل ہر چیز صحیح چل رہی تھی، 3 دن پہلے آ کر آپ ہی میری شادی سے انکار ہو گیا اور آپ ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک نے تو میری منزلوں کو آسان کر دیا تھا، تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چھوٹ گیا ہو۔ ہوٹل وغیرہ کی بکنگ وغیرہ جو ایڈوانس پیمنٹ تھی آپ ہی وہ ہمیں واپس نہیں ملی، سب کچھ آپ ایسے کہہ لے کہ بالکل آپ ہی بگڑ کے رہ گیا۔ اپنے کمرے میں آپ ہی تنہا بیٹھی رہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہی آپ ہی گھر کے کاموں میں دل لگ رہا تھا، نہ ہی آپ ہی اسٹڈیز وغیرہ میں دل لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی
رہتی تھی، درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی۔ بعد آپ ہی سارے واقعے کو ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ ہی پورا 1 سال گزر گیا۔ میرے گھر والوں نے بھی میرے رشتے اور جگہ پر دیکھنے شروع کر دیے۔ کافی سارے لوگ آتے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلتا تھا کہ شادی سے 3 دن پہلے میری شادی کا انکار ہو گیا، آپ ہی وہ لوگ بس انکار کر دیتے تھے۔ تو تھوڑی سی اپنے ابو کی کنڈیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ میرے ابو کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ ہی میرے ابو کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے دوست نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ آپ ہی سارے معاملے کے بعد میرے ابو نے جب آپ ہی انکل کو کال کی تو آپ ہی انہوں نے بالکل بھی فون نہیں اٹھایا، اور آپ ہی وہ تو ایسے ہو گئے جیسے وہ ابو کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا ہوا کہ میری امی کے نمبر پر ایک رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی، امی نے آپ ہی وہ کال اٹھائی تو آپ ہی وہ کال جو تھی ان کی امی کی تھی، اور آپ ہی ان کی امی جو ہیں اتنی سسکیاں لے کر رو رہی تھی، انہیں بالکل بھی نہیں پہچانا۔ امی نے کہا کہ آپ ہیں کون بہن، آپ اپنا نام تو بتائیں اور آپ کیوں رو رہی ہیں۔ ایسا ہوا تھا، اب آپ ہی کہتے ہیں نا کہ مکہ فاتح عمل اسی دنیا میں ہوتا ہے، بالکل آپ ہی مکہ فاتح عمل جو ہے اسی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو آپ ہی انہوں نے میری امی کو ساری بات بتائی، امی جو ہے آپ ہی فون بند کرنے ہی لگی، تو امی کو اشارہ کیا کہ امی فون بند نہیں کریں، آپ بات سن لیں۔ امی نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ جس بیٹے پر مجھے اتنا زیادہ غرور تھا، اس کے بعد آپ ہی ان آنٹی نے امی کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا جو ہے بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی جو بیک بون تھی اس کی ڈسک جو تھی وہ آپ ہی سلپ ہو گئی، اور ان کی آپ ہی جو رائٹ والی لیگ تھی وہ بالکل آپ ہی ساتھ چھوڑ گئی۔ تو آپ ہی اصل میں جو ہے انہوں نے معافی مانگنے کے لیے ہمیں کال کی تھی۔ خیر آپ ہی آنٹی نے امی سے بھی بات کی، میرے سے بھی بات کی، میں نے بھی آپ ہی ان کے لیے دعا دی، امی نے بھی ان کے لیے دعا دی۔ امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، آپ ہی میں بہت زیادہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ ایک بار میں اس وقت روئی تھی جب میری شادی سے انکار ہوا تھا، اور ایک آپ ہی میں اس دن روئی تھی جب آپ ہی مجھے ان کی حالت کے بارے میں پتا چلا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے دل میں پتہ نہیں کیا نرمی ڈالی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میرے امی ابو نے خود بخود مجھے بولا کہ تم ہمارے ساتھ ان کی طرف چلو، ہم اس کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ کسی اور سٹی میں رہتے تھے، آپ ہی ہم لوگ کسی اور سٹی میں رہتے تھے، تو آپ ہی ہم لوگ جو ہے ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ ہی ہم جب ان کے گھر گئے تو آپ ہی جب میں نے ان کو بیڈ پر دیکھا اور جس حالت میں دیکھا، میرا دل پھٹ گیا، اور آپ ہی میں وہیں پر روتے روتے گر گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ آپ ہی ان کی امی اور ان کے گھر والوں نے آپ ہی مجھے سنبھالا، جب مجھے ہوش آئی تو آپ ہی میں ان کے پاس جا کر بیٹھی، میں نے ان کو یہ بات بولی، میں نے کہا یہ سب کچھ کیا کر لیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک نے ہو سکتا ہے میری امی کی باتوں کی سزا مجھے دینی ہوگی، میری امی کو جتنا مجھ پہ غرور تھا اللہ پاک نے بتا دیا کہ 1 سیکنڈ میں جو ہے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات بتا دی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم لوگ گھر آ گئے تو آپ یقین کریں کہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، آپ ہی میں رات کی تنہائی میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی، ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ پاک ان کو شفا دے دے۔ ایک دن رات کو جب میں جانماز پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، میرے ابو جو ہے فریج میں پانی لینے کے لیے آئے، تو آپ ہی انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا ہو گیا، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ ہی جب میں اپنے ابو کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو بس میں اپنے ابو سے کہہ رہی تھی کہ ابو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، آپ لوگ بھی انہیں معاف کر دینا۔ ابو نے کہا کہ بیٹا کس کو معاف کر دیں، کیا بول رہی ہو؟ میں نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو نے کہا کہ بیٹا اچھا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، دیکھو تم جو سوچ رہی ہو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابو سے کہا ابو میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس ابو جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ میری خاطر ابو ایک بار انکل سے بات کریں۔ جو میری کنڈیشن دیکھی تھی ابو سے دیکھی نہیں گئی، اگلے دن دوپہر میں انکل کو کال کی اور ان کو ساری بات بتائی کہ انکل نے کہا کہ دیکھیں بھائی ہم لوگوں کو اس بات کی سزا مل گئی ہے جو زیادتی ہم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کی تھی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہم مزید زیادتی کریں، بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کا نصیب بہت اچھا کر دیں گے، لیکن ہمارے بیٹے کے لیے اب ناممکن ہے کوئی لڑکی اس کو مل پائے گی۔ انکل مجھے کسی بات کا اعتراض نہیں ہے، انکل میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے قدم سے قدم ملا کر ان کے لیے چلوں۔ آپ ہی جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی نرم کر دیتے ہیں اور دلوں میں محبت بھی ڈال دیتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ ہی جس انسان کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ ہی ایک پرسنالٹی میں دیکھا ہے اور جب وہ ان حالات میں آ گیا ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ بے شک مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے کبھی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل اور دماغ کو بھی مضبوط بنایا اور میں اپنی زندگی کے فیصلے لے سکی ہوں۔ آپ ہی مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کے دل کو بھی نرم کیا اور محبت ڈالی، میں نے ان کے ساتھ ساری بات شیئر کی۔ اس کے بعد آپ ہی الحمدللہ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ ہی میری محبت مجھے واپس مل گیا، اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی اب ہماری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے پتا ہے آپ ہی شاید ہو سکتا ہے کچھ لڑکیاں کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے کیا کیا، اللہ پاک نے مجھے اسی طریقے سے ان کو عطا کرنا تھا۔ کبھی کبھی جو آزمائش آتی ہے اس میں انسان اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ جو آزمائش ہم پر آئی تھی اس نے آپ ہی ہمیں اللہ پاک کے قریب کر دیا۔
اس طرح نہ کہ آپ صرف ہمیں اللہ پاک کے قریب کیا، ہماری پوری فیملی کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اس کے بعد آپ خیر و عافیت کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ جس آپ دلہن کے جوڑے کو میں نے الماری میں بند کر کے رکھ دیا تھا، آپ اسی جوڑے کو میں نے پہنا، میرا نکاح ہوا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن دکھایا۔ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم چلتے پھرتے لوگوں کو تو پسند کر لیتے ہیں، اصل محبت تو یہی ہے کہ آپ برے وقت میں انسان ساتھ دے، اور آپ الحمدللہ میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد آپ میرے ہسبینڈ کا علاج وغیرہ ہوا، الحمدللہ آپ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ اب ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں۔ ان کی امی کے لیے بھی دعا کروائیے گا، آپ ان کی امی کی تھوڑی سی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، بس آپ ان سے اپنے بیٹے کی اس کنڈیشن کو نہیں دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ وہیں سے معجزات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق میری ایک دوست کے تھرو دی تھی۔ درود ابراہیم پڑھنے سے میری زندگی کے ایسے زندگی کے موڑ جو ہیں جہاں پر میں سوچ بھی نہیں سکوں گی کہ اب میں آگے کیسے بڑھوں، اللہ پاک نے آپ ہی وہاں پر میرا ساتھ دیا۔ آپ ہی میرے اس دوست کو بھی اجر عطا فرمائے۔ آپ اپنی پیاریوں سے بھی کہیے گا کہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نصیب کے لیے دعا مانگے، اپنے نصیب میں بہتری مانگے، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھیں اور حسنین کو بھی خوش رکھیں۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک آگے بھی میری زندگی میں آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور میری ساس امی کی جو کنڈیشن ہے اللہ پاک ان کو بھی صحت دے دیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کی کہانی کو کہا جائے تو مکہ فاتح عمل سے بھی متعلق ہے۔ بے شک ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہم کسی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کے دل میں اتنا بڑا حوصلہ دیا کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا، کس طریقے سے آپ آگے چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھ کر اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اللہ پاک نے آپ کے راستے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری پیاریوں آپ کے نصیب بھی اچھے کریں، اور میری بہن آپ کو بھی اللہ پاک بہت خوش رکھیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ اتنی ساری لڑکیوں کے لیے ہمت بنیے اس وقت، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت سکون دے، اجر دیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں انہوں نے درود ابراہیم پڑھا تھا اور کثرت سے پڑھا تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ آپ بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں نیکسٹ جو میری کا سٹوری ہے میریکل آف سورہ قریش، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو سلامت رکھیں، میری سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ ہی میں آپ کو کچھ دن پہلے جو ہے اپنے کزن کی آؤٹ آف کنٹری جانے کی بات بتا رہی تھی، جو کہ آپ ہی میں نے کامنٹ سیکشن میں ہی بتائی تھی۔ میرے کزن کے آپ ہی باہر جانے کی تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی، تو آپ نے جو ہے سورہ قریش کے بارے میں بتایا تھا، ان کی میڈیکل رپورٹ بار بار فیل ہو رہی تھی، آپ ہی تقریباً 7 بار جو ہے انہوں نے آپ ہی میڈیکل رپورٹ کروائی تھی، ان کی آپ ہی کلیئر ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ ہی سورہ قریش پڑھنے سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے، بس آپ ہی اب ویزے پہ سٹیمپ ہونا باقی ہے، 25 کو آپ ہی ڈیٹ ہے اس کی، آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک اس کے حق میں بہتر کریں۔ آپ لازمی اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں جو ہے 41 مرتبہ جو ہے 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت مجھے رپلائی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کی پریشانیاں اور مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور یہ میریکل سٹوری انہوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے جو کزن کی پرابلم تھی وہ حل ہو گئی ہے۔ تو میری پیاریوں آپ بھی سورہ قریش جو ہے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ میری پیاریوں میں نے جس کو بتایا، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ سورہ قریش پڑھنے سے اللہ پاک نے ساری پریشانیاں مشکلات کو دور فرمایا ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں۔ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے 41 مرتبہ، 41 مرتبہ جو ہے سورہ قریش بیچ میں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میری پیاریوں اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے، چاہے میں کہوں گی ایک لمحے میں قبول کر لیں، اور چاہے جو ہے کچھ عرصہ لگ جائے، کن فرما دینے پر قادر ہے، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں۔ اللہ پاک نے ان بہنوں کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں، آپ لوگوں کے نیک نصیب ہوں، اللہ پاک آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، جو مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، جو مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، اللہ پاک ان کے دل کی ہر دعا کو قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا دیں۔ اللہ پاک کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، سب کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ بہتر سے بہترین کیجیے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔